شادی کے اتنے سالوں بعد بھی آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایموشنلی ایگزاسٹڈ فیل کر رہی ہیں. آپ کی نیڈز ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی. ہر فائٹ کے بعد، ہر لڑائی کے بعد سارا بلیم آپ پہ ہی ہوتا ہے کہ صرف تمہارا ہی قصور ہے. تو صرف آپ ایک ٹاکسک میرج میں نہیں رہ رہی. دیر آر سائنس کہ شاید آپ کے ہسبینڈ ایک نارسسسٹ ہے. نارسسزم کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے یا کسی کی ٹرامیٹک سچویشن بیان کرنے کے لیے بس ایسے ہی کہہ دیا جائے. دس از دا سیریس پرسنالٹی ڈس آرڈر جس سے آپ سفر کر رہی ہیں کیونکہ آپ کے ہسبینڈ نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے. آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وہ کلیئر سائنس جس سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ کے ہسبینڈ نارسسسٹ ہیں، اور جو آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے نا، یہ صرف آپ کے کسی اپنے پاس ٹراما یا آپ جو اپنے آپ کو بلیم کر رہی ہو کہ شادی میں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے. السلام علیکم، آئی ایم سارت مدینہ، کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ ریلیشن شپ کاؤنسلر. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وہ سائیکولوجیکل سائنس جو کلیئر کرتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ نارسسسٹ ہیں. سائن نمبر 1، ہی نیڈس کانسٹنٹ ایڈمائریشن. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ہر وقت تعریف کرتی رہیں اور آپ کی زندگی صرف ان کے ارد گرد ہی گھومنا شروع کر دیں، یہاں گھومتی رہے اور آپ کو ان کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے. اور اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتی تو وہ ویئرڈ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بار بار ریئلائز کروایا جاتا ہے آپ کو کہ میری اہمیت کیا ہے تمہاری زندگی میں. اس کے علاوہ اگر کانسٹنٹلی آپ لوگ ان کی بہت زیادہ تعریف نہیں کرتی تو وہ ایموشنلی ودرا کر جاتے ہیں اس ریلیشن شپ سے، یا وہ اپنے ایموشنز انویسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور جب آپ سوال کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری تمہاری زندگی میں اہمیت ہی کیا ہے، تو اب آج سے میں بھی اتنی ایموشنز انویسٹ نہیں کروں گا یا اتنی ایفرٹ نہیں ڈالوں گا. اس کی ایک اور ایگزامپل یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی اچیومنٹ ہے یا آپ نے کوئی بہت بڑا گول حاصل کر لیا آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز آف اسٹرائیونگ، اور آپ ان کو بتاتے ہو یا سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو، تو وہ اس طرح کے ریمارکس دیں گے کہ تم نے کون سا مارکا مار لیا ہے، میں تو اس سے زیادہ اچیو کر رہا ہوں، یا تم نے مار بھی لیا ہے، تم نے کون سا کوئی ویلیو ایڈ اپ کر دینی ہے میری لائف میں، اور سم تھنگ لائک دیٹ. اور یہ چیزیں بہت بہت زیادہ کامن ہیں. اتنی خواتین ایون کہ میرٹل کاؤنسلنگ سیشنز میں ہسبینڈ اور وائف دونوں آپس میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اچیومنٹس کا کیا ہے، یہ تو پھر بھی ہانڈی روٹیوں میں ہی لگی رہے گی، یا اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں ہسبینڈ سامنے ہی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وائفس چپ ہوتی ہیں، یا پھر وہ کانسٹنٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ کری جاتی ہیں، جو کہ بعد میں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ثابت ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بہت سے ہسبینڈ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک فین کی طرح یا ایک ان کو اپنا فیوریٹ سیلیبریٹی سمجھ کے ورشپ کرتے رہیں، اور بہت زیادہ ایڈمائریشن اور اٹینشن مانگتے ہیں کافی ہسبینڈس جو نارسسسٹ ہیں. سائن نمبر 2، وہ آپ کو کانسٹنٹلی گیس لائٹ کریں گے. ہر خاتون کا مسئلہ کہ ہمارے ہسبینڈ گیس لائٹنگ کرتے ہیں. یہ ایک ایموشنل مینیپولیشن اور ایموشنل ابیوز کی ہی ٹیکنیک ہے جس میں ہسبینڈ آپ کی ہر بات کو ڈینائی کرتے ہیں اور آپ ان ریٹرن اب خود ہی کنفیوزڈ فیل کرنا شروع کرتے ہو، گلٹی رہتے ہو اور سیلف بلیم میں چلے جاتے ہو، کیونکہ وہ آپ کی ریالٹی کو یا آپ کی سچ کہی ہوئی باتوں کو بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں. نارسسسٹ ہسبینڈ آپ کی ہر بات کو الٹا کر کے دکھاتے ہیں. اگر آپ نے کسی پاسٹ لڑائی کا ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ تب تو تم نے ہی ایسے کیا تھا، ایسا تو تب کچھ بھی نہیں ہوا تھا. جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ مجھے اٹینشن نہیں دیتے تو وہ آگے سے کہیں گے کہ نہیں، تم ہو جو کہ اپنے کاموں میں لگی رہتی ہو، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کچھ کیا، تم ہی اپنی فرینڈس میں لگی رہتی ہو. یعنی کہ آپ جو بھی کمپلین کریں گی یا کچھ بھی ریالٹی بیسڈ بات ان کو بتائیں گی، وہ اپنے اوپر سے وہ ایکسیپٹنس کو دور کرنے کے لیے یا اپنے اوپر سے وہ رسپانسبلٹی ہٹا دینے کے بعد سب کچھ آپ کے اوپر بلیم ڈال دیں گے، اور آپ اپنے آپ کو کویسچن کرنا شروع ہو جائیں گی دیٹ واٹ از دس. کتنی خواتین ایسی ہیں جو اس گیس لائٹنگ کے بعد اپنے ایموشنز پہ اتنا ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی ایموشنل انسٹیبلٹی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے ریلیشن شپ میں ٹھیک سے پرفارم نہیں کر پاتی. سیلف ڈاؤٹ اور لو سیلف اسٹیم کی وہ اسٹیج آ جاتی ہے دیٹ دے ڈونٹ ایون نو دیٹ واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو سیٹسفائی دیئر ہسبینڈ. یہاں پہ عورت اتنی کنفیوزڈ اور ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے اپنے ہسبینڈ میں کہ بہت ہی کھوکھلے ریلیشن شپ کو گھسیٹ کے جلانا پڑتا ہے. اور یہ چیز بہت کامنلی رپورٹ ہوتی ہے کپل تھیراپی سیشنز میں. سائن نمبر 3، لیک آف ایمپتھی. نارسسسٹ ہسبینڈ دوسروں کے جذبات یا پھر آپ کے جذبات کو سمجھنے کی کیپیسٹی لوز کر چکے ہوتے ہیں، یا پھر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کسی کا بھی درد، یا پھر آپ کے وہ بروکن ایموشنز یا وہ ڈیمیجڈ ایموشنز جو ان کے رویے کی وجہ سے مسلسل ڈیمیج ہو رہے ہیں. ان کو آپ کا رونا، آپ کا ڈسکمفرٹ اور وہ ڈیمیج ریلیشن شپ جو آپ لے کے چل رہے ہو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ان کا فوکس صرف اپنے کمفرٹ اور اپنی انر سیٹسفیکشن پہ ہوگا جو ان کو ملتی رہتی ہے آپ کو دکھ پہنچا کے.
लेट सपोज आपने कभी एक्सप्रेस कर ही दिया है कि आपके उस रवैये की वजह से या मेरी लाइफ में ये चल रहा है जिसकी वजह से मैं बहुत इमोशनली वीक फील कर रही हूँ, डैमेज फील कर रही हूँ, तो इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि तुम तो हमेशा ही ऐसे करती रहती हो, तुम तो ड्रामे करती हो, तुम तो छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा फील कर लेती हो, यहाँ पर तुम्हारे ही कोई पास ट्रॉमाज हैं, तुम्हारे शादी के पहले की कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हें अभी तंग करती हैं, जो तुम ओवर रिएक्ट करती हो। इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ आपको और इमोशनली डैमेज करती हैं और आप अपनी ही इमोशनल एक्सप्रेशन को क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हो और फिर उसको ब्लेम करते हो कि मैंने आखिर ये चीज़ एक्सप्रेस की ही क्यों। इससे वो एक एबिलिटी छीन लेते हैं कि आप भी अपने रिलेशनशिप में सेफ फील कर सकते हो और अपने दुख या दर्द को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत बुरी तरह से रिलेशनशिप भी डैमेज होता है और आपकी इमोशनल हेल्थ भी। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, एम्पैथी इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। और अगर जहाँ पे ये नहीं होता वहाँ पे इमोशनल वीकनेस और इमोशनल डैमेज ज़रूर होता है। अगर आप ये सब साइंस अपने हस्बैंड में देख रही हैं और आपकी मैरिटल लाइफ बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और आपकी मेंटल हेल्थ भी डैमेज होते जा रही है, तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई आप ही गलती है। ये साइंस अगर आपके हस्बैंड में है तो ही माइट बी अ नार्सिसिस्ट, लेकिन ऑब्वियसली आपने खुद से डायग्नोज नहीं करना शुरू कर देना कि उनको ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या कुछ इस तरह से। कपल थेरेपी सेशंस कैन हेल्प यू both to overcome all this chaos in the relationship. Regular therapy sessions, boundary setting, self worth की तरफ जाना, good communication skills और अपने दोनों के past trauma और attachment style हर चीज़ को manage करना ही फर्स्ट स्टेप है इस जर्नी का। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, इस सब रिलेशनशिप में या शादी को प्रायोरिटाइज़ करने के अलावा आपकी फीलिंग्स भी मैटर करती हैं। अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करना सीखें। आप अपने मैरिटल रिलेशनशिप में इमोशनल सेफ्टी, एम्पैथी, लव, केयर, रिगार्ड सब कुछ डिज़र्व करती हैं। सिर्फ ये सोच के कि सिर्फ शादी चलाते रहना है, हर चीज़ बर्दाश्त करना और इस अब्यूज़ का शिकार रहना काफ़ी मुश्किल होता जाता है। तो कपल थेरेपी सेशन इज़ द सोल्यूशन इफ़ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस। एक तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इस पे आएगी, दूसरा ये कि इफ़ यू रियली वांट टू बुक योर कपल थेरेपी सेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दीज डिटेल्स टू बुक योर सेशन। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।